بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک غریب گھر کی بے حد خوبصورت لڑکی تھی، مگر میری قسمت نے میرا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو شوہر کا مرجلات زیادہ تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی اس نے میرا موبائل چھین لیا، مجھ پر گھر سے نکلنے اور کسی سے بات کرنے تک کی پابندی لگا دی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ خوبصورت عورتیں کبھی وفادار نہیں ہوتی۔ ایک رات اس نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھ سے ایسا سوال پوچھا کہ میرے جسم کا خون منجمد ہو گیا۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، بے گناہی ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے دل میں بھرا شک ختم نہ ہوا۔ پھر ایک دن اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایسا خوفناک قدم اٹھایا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ اس رات میری چیخیں اتنی بلند تھیں کہ شاید آسمان بھی لرز اٹھا ہوگا، مگر زمین پر موجود کسی انسان نے میری روح کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ میں فرش پر گری ہوئی تھی، میرے جسم میں آگ دوڑ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ رہا تھا، اور میرا دل بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا صرف اتنا کہ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی، یا یہ کہ اللہ نے مجھے خوبصورتی دے دی تھی؟ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں دلہن بنی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ مانور بہت خوش قسمت ہے، اسے اچھا گھر اور پڑھا لکھا شوہر ملا ہے، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ جس گھر کو لوگ جنت سمجھ رہے تھے وہ دراصل میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بننے والا تھا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے شوہر کا غصہ وقتی ہے، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں شک کا ایک ایسا اندھیرا دفن ہے جو ایک دن میری پوری زندگی نگل جائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی نفرت بڑھتی گئی، اس کی نظروں میں میرے لیے محبت نہیں بلکہ الزام تھا، اعتماد نہیں بلکہ شک تھا۔ میں جتنا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کا رویہ سنگ دل ہوتا جاتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کے دل میں چھپا ہوا وہ زہر پھٹ پڑا، اور اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا کر دیا جس کے بعد میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہ سکی۔ آج جب میں اپنی زندگی کے ان سیاہ دنوں کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اس دن میرے ماں باپ میری فریاد سن لیتے، اگر وہ مجھے دوبارہ اس جہنم میں واپس نہ بھیجتے تو شاید میری قسمت کچھ اور ہوتی، مگر تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ یہ میری زندگی کی وہ داستان ہے جس میں محبت سے زیادہ نفرت، اعتماد سے زیادہ شک اور خوشیوں سے زیادہ آنسو تھے، اور اس داستان کا آغاز ہوا تھا ایک غریب مگر بے حد خوبصورت لڑکی سے۔ میرا نام مانور ہے اور میں پشاور کے ایک ایسے پرانے اور خستحال محلے کی رہنے والی ہوں جہاں غربت کی کالی پرچھائیاں ہر گھر کی دہلیز پر دستک دیتی ہیں۔ میرا بچپن ان گلیوں میں گزرا ہے جہاں لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی عزتوں کا سودا کرتے ہیں۔ بچپن ہی سے قدرت نے مجھے ایسی بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا کہ میری آنکھوں کی چمک اور چہرے کا نور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، مگر میری تقدیر کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ میرا جنم ایک انتہائی غریب اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے گھرانے میں ہوا تھا۔ ہمارے گھر کی چھت بارش میں ٹپکتی تھی اور دیواریں ہماری مفلسی کی داستانیں سنا کر ہمیں شرمندہ کرتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور میرے بعد مجھ سے چھوٹے دو بھائی تھے جن کے تن پر اکثر پیوند لگے کپڑے دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ کیا ہم کبھی اس غربت کے جہنم سے نکل پائیں گے۔ میری پیدائش کے پورے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی گود دوبارہ ہری کی اور ہمارے گھر 2 جڑواں بھائیوں کی ولادت ہوئی۔ ان 2 ننھے فرشتوں کی آمد نے ہمارے گھر کی بھوک میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو ہم کئی دن سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ دونوں بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے اور گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے میں وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بچپن کے کھلونوں کی جگہ گھر کے برتن مانجنا، کپڑے دھونا اور ماں کا بوجھ بانٹنا سیکھ لیا۔ میں نے اپنی خواہشات کو ماں کے آنسوؤں کے نیچے دبا دیا تھا تاکہ میرے چھوٹے بھائیوں کا پیٹ بھر سکے۔ جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے والدین کو دن رات میری شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے غریب ماں باپ ہر وقت ایک انجانے خوف اور ڈر میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں کوئی برا وقت نہ آ جائے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہماری غربت اور میری یہ خوبصورتی کسی دن معاشرے کے درندوں کے لیے ترنوالا نہ بن جائے۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک ہی ڈر ہوتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ ابھی بامشکل میری عمر 19 سال ہی ہوئی تھی کہ میری امی نے برادری میں دور کے ایک رشتہ داروں کے ہاں میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اس شخص کا نام ذیشان تھا جو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ جب یہ بات آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو سبھی چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی ابھی بالکل معصوم ہے، اور جس مرد سے رشتہ طے کیا گیا ہے اس کی عمر 33 سال ہے۔ اتنے بڑے عمر کے مرد کے ساتھ اس کمسن بچی کا جوڑ کسی صورت درست نہیں۔ لوگ میرے لیے افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچی تو ابھی اپنی دنیا کی رنگینیوں کے سمجھنے کی عمر میں ہے، اس کا کھلتا ہوا رنگ اور اس کی معصومیت اس مرد کی ڈھلتی ہوئی زندگی میں دفن ہو جائے گی۔ مگر میری ماں کو اپنی سوچ پر پورا بھروسہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ بڑی عمر کا مرد مزاج کا پختہ ہوتا ہے، وہ عورت کو زیادہ عزت دیتا ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھتا ہے اور اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کی جی جان سے کوشش کرتا ہے۔ ماں کو لگتا تھا کہ ذیشان مجھے ایک ملکہ بنا کر رکھے گا اور میرے تمام دکھوں کا مداوع کر دے گا۔
سب نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو عمر رسیدہ شخص کے بندھن میں مت باندھو۔ لوگوں کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا اور میں راتوں کو اٹھ کر اپنے نصیب پر رویا کرتی تھی کہ اے اللہ، کیا میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی دشمن بن گئی ہے؟ لیکن میری ماں نے سب کی دنیا دار باتوں کو رد کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کے لیے کیا۔ ان کے اس فیصلے نے میری روح کو جیسے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، کیونکہ میرے ہونے والے شوہر کا دنیا میں اپنی ماں کے سوا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو جانے کے بعد اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پالا پوسا تھا، اور اب وہ ایک سرکاری اسکول میں استاد کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ آخرکار وہ قیامت خیز اور میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا دن بھی آ پہنچا، جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا، یعنی میری شادی کا دن، جب میں گہرے لال جوڑے میں دلہن بنی سجی سنوری تنہائی میں بیٹھی اپنے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اس انجانی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی۔ قدرت نے مجھے ایسی بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا کہ اس دن میری خوبصورتی اپنے عروج پر تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ صدقے واری جاتا۔ میری آنکھوں میں حیا تھی اور چہرے پر ایک ایسی دلکشی تھی کہ سب کی نظریں مجھ پر ٹک گئی تھی۔ ہر کوئی محبت اور حسرت سے میری نظر اتارنے میں مصروف تھا۔ اس وقت میری عمر 20 سال ہو چکی تھی اور میری سہیلیاں اور کزن میرے گرد گھیرا ڈالے مجھ سے ہنسی مذاق کر رہی تھی تاکہ میرا گھبراہٹ سے بھرپور دل کچھ بہل جائے، لیکن اندر ہی اندر میرا وجود لرز رہا تھا۔ جب نکاح کی مقدس رسم مکمل ہوئی اور میرا شوہر پہلی بار میرے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھا تو رشتہ داروں اور مہمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب نے خوشی کے مارے اپنے موبائل نکال لیے اور ہماری تصویریں بنانا شروع کر دی۔ ہر طرف فلیش کی چمک تھی اور مبارکبادوں کا شور، لیکن یہ سارا منظر میرے شوہر کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی بیزاری اور ماتھے پر پڑنے والی شکنیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو اپنے غصے کو ضبط کر گیا، پھر اچانک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کرسی سے ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی نے اسے گرم توے پر بٹھا دیا۔ اس نے انتہائی غصے، کڑواہٹ اور کڑک لہجے میں مجمع کے سامنے چیخ کر کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب کوئی بھی ہماری ایک تصویر بھی نہیں کھینچے گا۔ اس کے یہ تلخ اور توہین آمیز بات سن کر وہاں موجود تمام لوگوں کے قدم رک گئے۔ ہر طرف ایک سناٹا سا چھا گیا۔ میری ساس جو وہاں قریبی موجود تھی، انہوں نے جلدی سے اپنی پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر شرمندگی چھپاتے ہوئے مہمانوں سے کہنے لگی کہ بس کیجیے، اصل میں میرے بچے کو تصویریں بنوانا بالکل پسند نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن کی تصویریں ہر کسی کے فون میں موجود ہوں۔ اگرچہ وہاں موجود تمام لوگ اس اچانک بدتمیزی پر سخت حیران اور دل برداشتہ ہوئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک خوشی کے موقع پر ایسی کیا قیامت آ گئی تھی۔ میرے امی اور ابو نے صورتحال کو مزید بگڑنے اور میری عزت سادات کو داؤ پر لگنے سے بچانے کے لیے خود آگے بڑھ کر سب کو تصویریں بنانے سے سختی سے منع کر دیا۔ میں اس سارے شرمناک منظر کو دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ میرا دل شدید خوف، ہول اور سہم کا شکار ہو گیا تھا۔ میرے اندر ایک ایسی چیخ تھی جو باہر نہیں آ سکتی تھی کہ جو انسان اتنی بڑی محفل میں سب کے سامنے اپنی انا اور غصے پر قابو نہیں رکھ سکا، وہ نہ جانے تنہائی میں بند کمرے کی دیواروں کے پیچھے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کیا یہی وہ محفوظ مستقبل تھا جس کے لیے میری ماں نے مجھے اس کے پلے باندھ دیا تھا؟ جب رخصتی کا کٹھن مرحلہ طے ہوا اور میں اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ وہ گھر واقعی بہت بڑا، عالیشان اور پرسکون تھا۔ ہمارے اپنے کچے اور چھوٹے سے مکان کے مقابلے میں تو وہ محل جیسا تھا۔ آسائشوں سے بھرپور اس گھر کی ہر چیز چمک رہی تھی، لیکن اس شاندار گھر کی روشنیوں کے برعکس میرے شوہر کا مزاج مجھے پہلے ہی لمحے سے انتہائی گرم، وحشی اور جارحانہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تمام رسموں کے بعد مجھے تنہائی میں چھوڑ کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے محبت، سکون یا خیر مقدم کا ایک بھی لفظ بولنے کی بجائے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، انتہائی کڑوے اور نشتر جیسے لہجے میں مجھ سے پہلی بات یہ کہی کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی کسی غیر مرد یا رشتہ دار کے سامنے یوں مسکرا کر اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتے ہوئے، تصویریں کھنچواتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں شیشے کی طرح پگھل رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ جب میرا شوہر مجھے تنہائی میں دیکھے گا تو روایتی دلہوں کی طرح میری خوبصورتی کی تعریف کرے گا، میرے ماتھے کو چوم کر میرے دل کا سارا خوف دور کرے گا اور مجھے احساس دلائے گا کہ میں اب اس کی امانت ہوں۔ مگر اس کے برعکس اس نے میرا ہاتھ انتہائی سختی اور بے دردی سے پکڑا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ میری کلائی پر نشان پڑ گئے۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف گھورتے ہوئے طنزیہ انداز میں ایک ایسا زہر افشاں جملہ کہا جس نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ آخر تمہاری ماں نے تمہاری شادی اتنی جلدی کیوں کر دی؟ تمہاری ماں کو تمہیں اتنی جلدی رخصت کرنے کی ایسی کیا آفت پڑی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے شادی سے پہلے لازمی وہاں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری ماں کو تمہیں جلدی سے اپنے گلے سے اتارنے اور کسی کے پلے باندھنے کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔
اپنے شوہر کے منہ سے سہاگرات کے چند ہی منٹوں میں اتنی گھناؤنی اور تضحیک آمیز بات سن کر تو میں اندر سے بالکل ہل کر رہ گئی اور حیران اور پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ زندگی کے کس موڑ پر کیا ہو گیا ہے؟ وہ خوشیوں سے بھرا کمرہ، وہ پھولوں کی مہک، وہ سب کچھ اچانک مجھے کسی جلاد خانے جیسا لگنے لگا۔ میرے شوہر کا وہ بے رحم چہرہ مجھے کسی اجنبی درندے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، جس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کی ایک جھلک بھی نہیں تھی، بلکہ صرف شک اور نفرت کا ایک طوفان تھا۔ اس کی اس بے بنیاد تہمت سے میرے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا، خون جمسا گیا اور میری عقل کام کرنا چھوڑ گئی کہ اس سنگ دل مرد کی ان زہریلی باتوں کا میں کیا جواب دوں اور اپنی پاک دامنی، اپنی عزت سعادت کو اس کے سامنے کیسے ثابت کروں۔ میں نے انتہائی گھبراہٹ، کرب اور صدمے کی حالت میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور ڈرتے ڈرتے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے ایسا مت کہیے، میرے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل پاک دامن ہوں۔ میرے چہرے پر چھائے ہوئے شدید خوف، بے بسی اور ڈر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک زہر آلود مکروہ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی آنکھیں مجھے گھورتے ہوئے سکوڑ لی۔ وہ مزید کج بحثی اور بدتمیزی کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہنے لگا کہ اگر تمہارا دامن صاف ہے اور کوئی بات نہیں تو پھر تم میری اس ذرا سی بات پر اتنا زیادہ ڈر اور سہم کیوں گئی ہو؟ تمہارے چہرے کا یہ خوف اور یہ کانپتے ہوئے ہاتھ صاف بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ جھوٹے آنسو سب کچھ عیاں کر رہے ہیں، اور یقیناً شادی سے پہلے تمہارا کہیں نہ کہیں کوئی چکر چل رہا ہے، جسے چھپانے کے لیے تم اب یہ معصومیت کا ناٹک کر رہی ہو۔ اس کی ان زہریلی اور تکلیف دہ باتوں سے اس کا کھٹور، بھاری اور خوفناک لہجہ میرے دل کو خنجر کی طرح چیر رہا تھا، اور اپنی پاک دامنی پر اتنی گھناؤنی تہمت سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کے سب سے خوبصورت سمجھے جانے والے دن یہ شخص میرے ساتھ کس قسم کی حیوانیت بھری باتیں کر رہا ہے۔ کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ میں ایک لڑکی ہوں، میں ایک دلہن ہوں جس کے خوابوں کا اس نے پہلے ہی لمحے میں گلا گھونٹ دیا؟ میری سسکیاں سن کر اس کے چہرے پر وحشت ناچنے لگی، اس کی پیشانی کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور اس نے کسی درندے کی طرح چپٹ کر انتہائی بے دردی سے میرا منہ دبایا۔ اس کا ہاتھ میرے گلے کے پاس تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ختم کر دے گا۔ اس نے میرے کان کے پاس اپنا چہرہ لا کر غراتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ خبردار، جو اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا یا تمہارے رونے کی آواز کمرے سے باہر گئی، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں خوف کے مارے بری طرح کانپ اٹھی اور اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی۔ وہ انتہائی بے رخی اور بے حسی سے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف چلا گیا، لیکن ہمارے ملن کی یہ پہلی ہی ملاقات میرے دل میں محبت، سکون یا اعتماد کی بجائے ایسا گہرا خوف بیٹھ گئی جو مجھے اندر تک کھوکھلا کر گیا۔ وہ لمحے میری زندگی کے سب سے تلخ اور تاریخ لمحات تھے جو کبھی میں بھول نہیں سکے۔ اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ میں جب بھی اسے اپنے سامنے دیکھتی، اس کی بھاری آواز سنتی یا اس کے جوتوں کی چاپ میرے کمرے کے باہر سنائی دیتی تو میرا خون خشک ہو جاتا اور میں یوں ڈر جاتی جیسے سامنے کوئی خونخوار درندہ کھڑا ہو جو مجھے کچا چبا جائے گا۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بس ایک شک تھا جس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے انتہائی سخت تذلیل آمیز پابندیاں عائد کر دی تھی کہ نہ تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ اپنی تصویر بنائی ہے اور نہ ہی اس کے موبائل کو ہاتھ لگانے کی جرت کرنی ہے، اور نہ ہی مجھے خود اپنے پاس موبائل رکھنے کی اجازت ہے۔ اس نے میرے دنیا سے سارے رابطے کاٹ دیے تھے۔ اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر میرا اس گھر کے صحن سے باہر قدم رکھنا بھی گناہ کبیرہ تھا، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر گھر میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی آ جائے تو میں اس کے سامنے سر پر چادر اوڑھے بغیر اور اس کی اجازت اور موجودگی کے بغیر کبھی نہیں ملوں گی۔ میں اس کے گھر میں رہتی تو تھی، لیکن ایک ایسی قیدی کی طرح جس کی زندگی کا ہر سانس اس کے شوہر کے شک اور اس کے حکم کے تابع ہو چکا تھا۔ شادی کی ابتدائی 2-3 دن اسی شدید گھٹن، خوف اور وحشت کے سائے میں گزر گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کا ہر لمحہ کسی طوفان کی زد میں ہو۔ اور جب چوتھے دن وہ اپنے سرکاری اسکول کی ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے زندگی میں پہلی بار سکون کا ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ میرے دل کو یہ تسلی ہوئی کہ چلو اب چند دن کے چند گھنٹے تو کم از کم اس عذاب اور خوف سے دور امن کے ساتھ گزریں گے۔ میں اس کی غیر موجودگی میں گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیتی کہ مجھے اپنے دکھوں کا خیال تک نہ آئے، مگر میرے دل میں ایک انجانا ڈر ہمیشہ بسیرا کیے رکھتا کہ کہیں اسے کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ میں نے دیواروں سے باتیں کرنا سیکھ لیا تھا، تنہائی میں اپنی قسمت کے لکھے پر روتی رہتی، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا اور شام کا وقت قریب ہوتا، اس کے لوٹنے کی گھنٹی بجتی، میرے پورے وجود پر دوبارہ دہشت طاری ہو جاتی۔ میں کانپنے لگتی جیسے کوئی شکار اپنے شکاری کے سامنے آ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی اور میں سہم کر کسی کونے میں چھپ جانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب وہ اسکول سے گھر واپس آیا تو اپنی زندگی کی تمام تر الجھنیں اپنے رب کے سامنے رکھنے کے لیے جائے نماز پر بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔
فرض پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے تو اپنی بے بسی اور اپنے نصیب اور اس قید خانے جیسی زندگی پر میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور میں رو رو کر اللہ سے اپنے نصیب کی بھیک مانگ رہی تھی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ وہ خاموشی سے میرے پیچھے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے جیسے ہی میری آنکھوں میں غم کے وہ آنسو اور میرے لستے ہوئے ہاتھ دیکھے، اس کا شک پھر سے جاگ اٹھا اور اس کا ماتھا غصے سے تیوریوں میں بدل گیا۔ اس نے لب پک کر انتہائی سختی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے جائے نماز سے بری طرح کھڑا کر دیا۔ وہ غصے سے تلملاتے ہوئے پاگلوں کی طرح پوچھنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم سجدے میں رو کر اپنے کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو؟ تم کس کا نام لے کر رو رہی ہو؟ اگر اب بھی مجھے خود بتا دو گی تو تمہارے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر مجھے کبھی بھی تمہارے ماضی کی کسی بات کا پتہ چلا تو میں تمہارے اس خوبصورت چہرے پر تیزاب ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے جلا دوں گا، تاکہ نہ تم رہو اور نہ یہ خوبصورتی کسی اور کو نظر آئے۔ اس کا یہ بھیانک لہجہ، آنکھوں میں چمکتی ہوئی حیوانیت اور تیزاب پھینکنے کی وہ خوفناک دھمکی سن کر میرا تو پتہ پانی ہو گیا۔ میری روح کانپ اٹھی اور میں زمین پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ آپ جس چیز کی چاہیں، جتنی بڑی چاہیں، جس کی مرضی قسم لے لیں، میں نے آج تک اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، میری بات کا یقین کریں۔ میں تو صرف اپنی بے گناہی اور اپنے گھر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک میری آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر گڑی رہیں، جیسے وہ میرے دماغ میں جھانک رہا ہو۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی سانسیں میرے چہرے پر گرمی محسوس کروا رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے جھٹکا دیتے ہوئے کہا کہ چلو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جلدی سے میرے لیے کھانا لگا، مجھے تمہاری یہ چکنی چپڑی باتیں نہیں سننی۔ میں اس کے سامنے اس طرح سے بھاگی جیسے قید خانے کا دروازہ کھلنے پر کوئی معصوم پرندہ اپنی جان بچا کر اڑتا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بند ہونے کو تھی۔ جب میں کچن میں پہنچی تو میری آنکھوں کے بہتے آنسو اور چہرے پر پھیلی زردی میری ساس کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور ہمدردی سے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ساس کے منہ سے ممتا بھرا اور نرم لہجہ سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میرا دل بھر آیا، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنے پیار اور شفقت سے بات کی تھی۔ میرے آنسوؤں کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے مزید کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور پہلی رات سے لے کر آج تک اس ظالم مرد نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، جو بدترین الزامات لگائے تھے، جو دھمکیاں دی تھیں اور جو تذلیل کی تھی، وہ سب روتے ہوئے ان کے گوش گزار کر دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اس نے میری آزادی چھین لی ہے اور مجھے ہر وقت تیزاب سے جلانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور التجائیں کی کہ میری زندگی اس جہنم سے نکال لیں۔ اب مجھے امید تھی کہ شاید میری ساس، جو خود ایک ماں ہے، وہ میری اس تکلیف کا مداوع کرے گی اور اس درندے کو سمجھائے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی قیدی نہیں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس ماں کے پاس میں فریاد لے کر گئی ہوں، وہ خود اپنے بیٹے کے سائے میں ڈری سہمی زندگی گزار رہی ہے، اور وہ مجھے انصاف دینے کی بجائے مزید گہرے اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ میری پوری ببتا، میری چیخیں اور میرے دردناک حالات سننے کے بعد میری ساس کافی دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں، جیسے وہ کسی گہرے پچھتاوے، کسی پرانے گناہ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت لمبی اور ٹھنڈی آہ بھر کر اپنی نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا کہ مانور بیٹی، دراصل میں نے پہلے ذیشان کی منگنی اپنی بھانجی سے طے کی تھی۔ وہ لڑکی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس کے چہرے کی تراش خراش ایسی تھی کہ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اور میرا بیٹا اس کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ اسے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دونوں فون پر گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور ذیشان کو اس کی وفاداری پر اتنا اندھا اعتبار تھا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اس پر یقین کرتا تھا۔ مگر ایک دن ذیشان کی زندگی میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے اس کی پوری شخصیت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ذیشان اسے بتائے بغیر ایک چھوٹا سا سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن جب وہ اس کے کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے کسی مرد کے ہنسنے اور بات کرنے کی آوازیں آئیں۔ جب اس نے دروازے کی دراڑ سے اندر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی اس کی محبت کے جھوٹے دعووں کے باوجود فون پر کسی اور سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ذیشان کے سینکڑوں کالز کو وہ مصروف ہونے کا جھوٹا بہانہ بنا کر کاٹ چکی تھی۔ ذیشان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکی نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ 2-3 دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی بیک وقت رابطے میں تھی۔ ذیشان کا دل اور اس کا ایمان اور اس کا اعتبار سب اسی لمحے ٹوٹ کر بکھر گئے، اور اس نے اسی وقت چیخ کر وہ منگنی ختم کر دی اور اس لڑکی کے گھر سے باہر نکل آیا۔ لیکن وہ اس گہرے صدمے اور اس خوبصورت چہرے کے دھوکے کو اپنے دل و دماغ سے کبھی بھی نکال نہ سکا۔ اس واقعے نے اس کے اندر کا اعتماد، اس کی ہمدردی اور اس کی سکون والی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اگر میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کر دوں جو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، سادہ اور پاکیزہ ہو، تو شاید وہ اپنے ماضی کے ان کڑوے تجربات کو بھول کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔
مجھے تو امید تھی کہ تمہاری سادگی اور تمہاری یہ خوبصورتی اس کے دل کا زخم بھر دے گی، لیکن مجھے یہ اندازہ ذرا بھی نہیں تھا کہ اس وقت کی خوبصورتی والے دھوکے نے اس کے ذہن میں عورت کی پوری ذات کے لیے اتنا شدید شک، اتنی نفرت اور اتنا زہر بھر دیا کہ اب وہ ہر خوبصورت چہرے کو اسی ماضی والی لڑکی کی طرح دیکھتا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، ہمت مت ہارنا، میں خود اس سے بات کروں گی اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تم بھی بیٹی بس احتیاط کرنا کہ اسے کسی بھی طرح شک کا کوئی معمولی سا موقع بھی نہ ملے۔ ہم آہستہ آہستہ بہت پیار اور صبر سے اسے واپس سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے سہمے ہوئے دل کو تھوڑی ڈھارس تو بندھی، مگر خوف کا وہ سایہ میرے سر سے نہ ہٹ سکا۔ امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی تھی کہ شاید حالات سدھر جائیں گے۔ اگلے ہی دن میری امی نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ تمہاری خالہ اور خالو برادری کے کسی کام سے یہاں آئے ہیں تو تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ کیونکہ خالہ کا گھر میرے سسرال سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس لیے میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں بھیج دیں، وہ ہمارے ہاں چائے پر آ جائے۔ میں نے اپنی ساس کو مطلع کر کے چائے اور توازن کا اچھا خاصا انتظام کیا، اور جب شام کو ذیشان اسکول سے لوٹا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے بھی ذکر کیا تو میری خالہ اور خالو مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ چند گھنٹے بیٹھ جائیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ایک مشکوک اور سر نظر مجھ پر ڈالی اور ناگواری سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آ رہے ہیں تو آج ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مگر اس کی آواز میں وہ زہر تھا جو کسی آنے والی تباہی کا پتہ دے رہا تھا۔ شام کے وقت جب خالہ اور خالو ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے ان کے لیے پرخلوص ضیافت کا اہتمام کیا۔ میرے خالو فطری طور پر بہت ہی شفیق، ملنسار اور مخلص انسان تھے۔ ان کی شادی کو 8 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اس لیے وہ مجھے ہمیشہ اپنی سگی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت بھرے لہجے میں ذیشان سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ، شادی کے بعد تو ہماری بیٹی اور بھی زیادہ پیاری اور پروقار لگنے لگی ہے۔ خالوں کے منہ سے یہ تعریفی جملہ سنتے ہی میرے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، اور میں نے سہم کر جلدی سے ذیشان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اس وقت غصے اور حسد کی آگ میں لال ہو چکا تھا۔ میں کسی بھی امکانی طوفان سے بچنے کے لیے بہانے سے فوراً کچن میں چلی گئی، اور جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے پورے گھر میں ذیشان کے چلانے اور مجھے غصے سے پکارنے کی خوفناک آوازیں گونج اٹھی۔ جب میں کانپتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پاگلوں کی طرح سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا، اور غصے کے مارے اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چبا چبا کر کہنے لگا کہ سچ بتاؤ، تم سے ملنے تمہاری خالہ آئی تھی یا یہ بڈھا خالو تم سے ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا؟ میں نے تڑپ کر کہا، ذیشان خدا کا خوف کریں، وہ میرے بزرگ ہیں، میری ماں جیسے مرتبے والی خالہ کے شوہر ہیں، خدا را ایسی غلیظ باتیں کر کے مجھے میری اپنی نظروں میں مت گرائیں۔ مگر اس وقت اس کے سر پر شک کا ایک ہولناک جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی سگریٹ سیدھی میرے معصوم چہرے پر لگا دی۔ میں درد کی شدت سے بری طرح چیخ اٹھی، میری کائنات اندھیر ہو گئی، مگر وہ بے رحم بار بار جلتی ہوئی سگریٹ میرے چہرے کے مختلف حصوں پر داغتا رہا، اور درندگی سے کہنے لگا کہ میں تمہاری اس خوبصورتی کا غرور ہی ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میری دردناک چیخیں اور رونے کی آواز سن کر میری ساس تڑپ کر کمرے میں داخل ہوئی، اور انہوں نے پوری طاقت سے ذیشان کو پیچھے دھکا دے کر گرایا۔ انہوں نے غصے اور جلال میں آ کر اپنے سگے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر جلدی سے اس جہنم نما کمرے سے باہر لے آئے۔ اس ظالم نے میرے چہرے کو 3-4 جگہوں سے بری طرح جلا دیا تھا۔ میں جسمانی تکلیف سے زیادہ اس بھیانک خوف کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میری ساس نے فوری طور پر ڈاکٹر کو گھر بلایا، جس نے میرے زخموں پر پٹی کی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی کہ اب میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میری ساس میری یہ حالت دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے وحشی بیٹے کے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، جبکہ ذیشان نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ ساس نے مجھ سے منتیں کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، آج کی رات تم میرے ہی کمرے میں سو جاؤ، صبح میں خود اس سے بات کروں گی اور اسے سیدھا کروں گی۔ لیکن میرا دل اس گھر سے بالکل اوچاٹ ہو چکا تھا، اور میں نے بھاگنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی اور گھر میں ہر طرف سناٹا چھا گیا اور میری ساس تھکن کے مارے گہری نیند سو گئی، میں نے دبے قدموں ان کی الماری سے کرائے کے لیے چند پیسے نکالے۔ وہ رقم میرے لیے آزادی کا پہلا زینہ تھی۔ میں نے اپنے جلے ہوئے چہرے کو ایک موٹی چادر میں چھپایا، جیسے میں اپنی پوری زندگی کو ہی اس سیاہ چادر میں لپیٹ رہی، اور لرزتے قدموں سے خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب میں نے سڑک پر آ کر ایک رکشہ لیا۔ میں نقاب میں ہونے کے باوجود رکشے والے کی عجیب، ہوس زدہ اور مشکوک نظروں کو اپنے چہرے اور وجود پر محسوس کر رہی تھی، جس سے میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرے سینے سے باہر نکل آئیں گی۔ میں نے خوف کے مارے قرآن پاک کی صورتیں اور دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، کیونکہ میں ابھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، کبھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔
اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ رکشہ والا مجھے سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے یا مجھے کسی اندھی گلی میں لے جا کر میری عزت و آبرو کا سودا کر دے گا۔ خدا کی غیبی مدد دیکھیے کہ کچھ ہی دور جا کر ایک ایسے ہجوم والے علاقے میں رکشہ اچانک خراب ہو گیا جو شاید کوئی اڈا یا چوک تھا۔ وہاں لوگوں کا رش دیکھ کر میں نے ہمت کی اور پاس کھڑے ایک عمر رسیدہ نیک سیرت بزرگ سے گڑ گڑا کر کہا کہ بابا جی کیا آپ 2 منٹ کے لیے مجھے اپنا موبائل دیں گے؟ رکشے والا جو اب تک مسلسل میرے آئینے میں مجھے دیکھ رہا تھا جلدی سے مجھے کور کرتے ہوئے بزرگ سے کہنے لگا کہ نہیں باجی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی 2 منٹ میں رکشہ ٹھیک کر کے آپ کو گھر پہنچا دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ درندگی تھی جو مجھے سن کر ہی خون جم جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے فون کرنے سے کیوں روک رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے رکشے والے کو چھڑکتے ہوئے تمام تر خوف کو ایک طرف رکھ کر بزرگ کے فون سے جلدی سے اپنے ابو کا نمبر ملایا۔ ابو شاید سو رہے تھے مگر جیسے ہی انہوں نے میری روتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز سنی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میری سسکیوں نے ان کے کلیجے کو ہلا دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ابو مجھے نہیں معلوم میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں لیکن میں سسرال چھوڑ کر نکل آئی۔ وہ ظالم انسان میرے جینے کے قابل نہیں رہا، آپ جلدی آئیں، باقی بات گھر آ کر بتاؤں گی۔ ابو نے تڑپ کر کہا بیٹی تم وہی کھڑی رہو، اپنی جگہ سے ہلنا مت، میں ابھی بائک لے کر پہنچ رہا ہوں۔ رکشے والا بار بار مجھے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ضد کر رہا تھا لیکن وہاں کھڑے کچھ غیرت مند لوگوں نے اسے ڈانٹ دیا کہ جب وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو تم کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ سچ ہے کہ جب کوئی عورت مجبوری میں ٹوٹے ہوئے دل اور جلے ہوئے چہرے کے ساتھ رات کو اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو معاشرے کے کئی بھیڑیے اسے اکیلا سمجھ کر نوچنے کے منتظر ہوتے ہیں، مگر اللہ نے میرا نصیب اچھا رکھا کہ چند ہی منٹوں میں میرے ابو وہاں پہنچ گئے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر وہاں سے لے کر نکلے اور میں ان کے پیچھے بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ماں دروازے کے پاس دیوانہ وار پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں پہنچنے سے کچھ لمحے پہلے ہی میری ساس کا فون آ چکا تھا جس میں وہ زاروں قطار روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی اس طرح سے گھر سے بھاگ گئی ہے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔ میری ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا ان کی آنکھوں میں ماں کی ممتا سے زیادہ سماج کا خوف اور غصہ تھا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے پوچھنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ مانو، تم کس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر اپنی ماں کی عزت مٹی میں ملانے گئی تھی؟ آخر کس منہ سے گھر لوٹی ہو؟ میں ماں کے ان الفاظ اور اس شک کو سن کر اندر تک ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی ماں کے پیروں کو تھام لیا اور ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اس وقت میرے گھر کے کمرے میں موجود تمام افراد، میرے بھائی اور میرے ابو، سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ میں نے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ فرار ہو کر اپنے والدین کا سر شرم سے جھکا دیا۔ لیکن جیسے ہی روتے ہوئے میرے سر سے وہ چادر سرکی اور میری ماں کی نظر میرے چہرے کے ان سیاہ داغوں، ان گہرے زخموں اور سگریٹ کے جلنے کے خوفناک نشانات پر پڑی تو ان کے ہاتھ رک گئے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں جو ایک لمحہ پہلے غصے سے بھری ہوئی تھی اب میرے ان زخموں کو دیکھ کر پتھر کی مورتی بن گئی تھی۔ میں نے اپنی ہچکیوں کے درمیان سسکیاں لیتے ہوئے ذیشان کی اس درندگی، اس شک مزاجی اور اس کی وحشت کی پوری داستان ان کے سامنے رکھ دی کہ کس طرح اس نے میری خوبصورتی کو، میرے چہرے کو سگریٹ سے داغ کر میری زندگی کو تباہ کر دیا اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے جلا دینے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ جب امی نے وہ گہرے اور پیپ سے بھرے زخم دیکھے تو انہیں میری بے گناہی پر اور میری مظلومیت پر پورا یقین آ گیا، اور تصدیق کے لیے جب انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ میری ساس کو فون کیا تو ساس نے بھی روتے ہوئے فون پر ذیشان کے اس بھیانک جرم کا اعتراف کیا اور مجھ سے اور میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا اب پاگل ہو چکا ہے، میں اسے نہیں روک سکی۔ اب میرے والدین کو پوری سچائی کا علم ہو چکا تھا۔ ابو نے تڑپ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو میرے زخمی چہرے پر گر رہے تھے، جبکہ میرے چھوٹے بھائی جو اس سے پہلے مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اب اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کونے میں سہمے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے صرف ہمدردی تھی۔ ابو نے میری اس تباہ حال حالت دیکھ کر غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے ایک اٹل فیصلہ سنایا کہ بس بہت ہو گیا، اب میری بیٹی اس جہنم میں اس درندے کے پاس ایک لمحہ بھی واپس نہیں جائے گی۔ میری ماں جو اب تک خاموش سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی میری چیخوں کو سن کر تڑپ اٹھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر طلاق لے کر کیا کرو گی؟ ابھی تو شادی کے چند دن ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ذیشان سے بات کر کے اسے سمجھایا جا سکتا ہے، شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر میں خوف سے چیخ اٹھی، میرا پورا وجود لرزنے لگا اور میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا امی اگر آپ نے اس ظالم شخص سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی یا مجھے وہاں واپس بھیجنے کا سوچا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب میں اس دوزخ میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی، چاہے میری زندگی کا چراغ ہی کیوں نہ بجھ جائے، کیونکہ جس شخص نے میرے چہرے کو آگ سے داغ دیا اس کے دل میں محبت نہیں بلکہ صرف خون کی پیاس ہوتی ہے، اور میں اب اس موت کے کنویں میں دوبارہ نہیں کودوں گی۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ بیٹی جب ایک بار اپنے گھر سے رخصت کر دی جائے تو اگر وہ کسی مصیبت یا ظلم کا شکار ہو کر والدین کی دہلیز پر واپس آ جائے
تو 2-3 دن کی ہمدردی کے بعد وہ اپنوں کے لیے بھی ایک بوجھ بننے لگتی ہے۔ میرے والدین کی نظروں میں بھی وہی بیگانگی اور معاشرے کا خوف چھلکنے لگا تھا۔ ابھی مجھے اپنے میکے آئے چند ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس کا فون آیا کہ وہ ذیشان کو ساتھ لے کر معافی تلافی کے لیے ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ میری ماں نے دنیا کے ڈر، رشتہ داروں کی زبانیں بند کروانے اور برادری کے تانوں سے بچنے کے لیے ذیشان کی اس سنگدلانہ درندگی کے باوجود انہیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر تو میرا جیسے دم ہی نکل گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے گلے پر چھری رکھ رہا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی تمام تر امیدیں توڑ کر اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہا، امی خدا کے لیے مجھے یہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے، میرے گلے میں زہر اتار دے، مگر مجھے اس وحشی انسان کے ساتھ دوبارہ مت بھیجے، وہ اگلی بار مجھے زندہ جلا ڈالے گا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس درندے کا یہ پچھتاوا صرف ایک نقاب ہے، لیکن میری چیخیں، میری التجا سب بے سود ثابت ہوئی۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور ذیشان نے سب کے سامنے میرے والدین کے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑے تو میں اس کا یہ بدلا ہوا عاجزانہ اور منافقانہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بار بار میری امی اور ابو کے سامنے گریا اور زاری کر رہا تھا، ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لا کر معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر آج کے بعد مانوق کو میری طرف سے کوئی شکایت ہوئی یا میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو آپ لوگ جو چاہیں مجھے سزا دینا، میں برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے والدین اس کے اس ڈرامائی اور جھوٹے پچھتاوے کے بہلاوے میں آ گئے۔ وہ اسے ایک سچا توبہ کرنے والا انسان سمجھ بیٹھے۔ اگرچہ میرا دل اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا، میری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ آدمی مجھے برباد کر دے گا۔ مجھے کسی صورت اس شخص کے ساتھ جانے کو میں تیار نہیں تھی، مگر میرے ماں باپ نے حالات، مجبوری اور سماج کا واسطہ دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا جہاں میری موت یقینی تھی، اور میں ایک بار پھر قربانی کا بکرا بن کر اس ظالم کے ساتھ واپس دوزخ میں چلی آئی۔ سسرال واپس آ کر ابتدائی 4-5 دن تو ذیشان کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک نرم اور بہتر رہا۔ وہ مجھے ڈرانے دھمکانے کے بجائے خاموش رہتا، گویا اس نے اپنی انا کو مار لیا ہو، لیکن میرے دل سے اس کا وہ بھیانک خوف، وہ کڑواہٹ اور وہ لرزہ خیز وحشت دور نہ ہو سکی۔ میں جب بھی اسے قریب آتے دیکھتی یا اس کی آہٹ محسوس کرتی تو ڈر کے مارے میرا خون جم جاتا اور میرے اعصاب جواب دے جاتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب اسکول سے واپس آنے کا وقت قریب تھا تو گھر کے بیرونی دروازے پر بار بار دستک ہونے کی آواز آئی۔ میں اس وقت گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے اپنے سسرال کے بنائے گئے ان ظالمانہ اور قید خانے جیسے قوانین کے مطابق کبھی خود کو آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھولا تھا، کیونکہ ذیشان کی سخت تاکید تھی کہ میری اجازت کے بغیر کسی سے ملنا تو دور کی بات دروازے تک جانا بھی ممنوع ہے۔ لیکن اس وقت میری ساس اپنی جائے نماز پر بیٹھی عصر کی سنتیں ادا کر رہی تھی اور گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اس لیے مجبوری میں نے خود کو ڈھانپنے کے لیے چادر اوڑھی اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے پڑوس کا ایک معصوم سا لڑکا کھڑا تھا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 13-12 سال ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی طرف سے ایک پلیٹ میں کچھ کھانے کی چیزیں دینے آیا تھا۔ میں بھی اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ پکڑ ہی رہی تھی کہ وہ بچہ معصومیت اور بے ساختگی سے مسکرا کر مجھے کہنے لگا کہ بھائی نے آپ کو سب سے اتنا چھپا کر اور قید کر کے کیوں رکھا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ ایک چھوٹے بچے کے منہ سے یہ معصومانہ اور بے ضرر تعریف سن کر میرے چہرے پر ایک ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ میرے لیے تو وہ ایک نادان اور معصوم بچہ تھا۔ میں نے اسے شکریہ کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اسی لمحے گلی کے موڑ پر ذیشان کی بائک نمودار ہوئی اور اس کی تیز چیل جیسی نظریں سیدھی میرے مسکراتے چہرے اور اس 13 سال کے لڑکے پر پڑ گئی۔ ایک کمسن بچے کو میرے سامنے کھڑا دیکھ کر اور میرے لبوں پر اس کی تعریف سے پیدا ہونے والی ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھ کر ذیشان کا خون کھول اٹھا۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی اور یہ تلخ سچ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ انسان کی بد فطرت، اس کے اندر کا شک اور اس کی گھٹیا عادت کبھی نہیں بدلتی، چاہے وہ لاکھ قسمیں کھا لے یا دنیا بھر کے سامنے توبہ کا ڈرامہ کر لے۔ وہ بائک کھڑی کر کے انتہائی خاموشی، ایک پرسکون طوفان کی طرح گھر کے اندر آیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور بغیر کچھ بولے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت، دکھ اور گہرا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھ پر غصہ کیوں نہیں نکالا، وہ چلایا کیوں نہیں، اور وہ اس خاموشی کے عالم میں اپنی آنکھوں میں جانے کیا منصوبے لیے دوبارہ گھر سے باہر کیوں نکل گیا۔ اس کی یہ گہری اور پراسرار خاموشی میرے دل میں ایک نیا، پہلے سے زیادہ ہولناک اور جان لیوا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑی آفت کا پیش خیمہ ہے۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور روتے ہوئے، لرزتی ہوئی آواز میں انہیں پورا واقعہ سنایا کہ اب نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ میری ساس نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ شاید اب سمجھ گیا ہے کہ اسے کیسے رہنا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، تم بس اپنے کام میں لگی رہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گا
اور جب کچھ دیر بعد باہر حال میں آیا تو اس کا موڈ بظاہر بالکل ٹھیک تھا، اور وہ بہت عام اور بے فکر لہجے میں کہنے لگا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لاؤ۔ میری ساس بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے باورچی خانے سے کھانا لانے کو کہا۔ اس نے بالکل عام، نارمل اور خوش اخلاق انداز میں کھانا کھایا، جسے دیکھ کر میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن میرے اندر کا خوف ابھی بھی برقرار تھا کہ شاید اب میرا شوہر واقعی سدھر گیا ہے اور اس نے اس معمولی سی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں نکالا۔ لیکن جیسے ہی میں کھانا سمیٹ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وہ ایک بھیانک سائے کی طرح خاموشی سے میرے پیچھے کمرے میں آیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تیزاب کی بوتل تھی۔ وہ اس کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی زہرآلود، مکروہ اور حیوانی مسکراہٹ تھی، اور جب میری نظر اس کی آنکھوں میں چھپی اس گہری درندگی، نفرت اور جنون پر پڑی تو میرا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ میرا سانس رکنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ میری موت میرے بالکل سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت سعادت کو بچانے کے لیے ایک زوردار چیخ ماری اور بجلی کی تیزی سے اپنے سر کی موٹی اور ڈبل چادر کو اپنے پورے منہ پر لپیٹ لیا۔ لیکن اسی لمحے وہ اس بوتل میں موجود جلن پیدا کرنے والا تیزاب میرے اوپر الٹ چکا تھا۔ چادر چونکہ موٹی اور ڈبل تہہ میں میرے منہ پر لگی ہوئی تھی، اس لیے میرا چہرہ تو کسی حد تک اس ہولناک تباہی سے بچ گیا، لیکن وہ تیزاب چادر کو چیرتا ہوا، اسے پگھلاتا ہوا، میرے ماتھے سے ہوتا ہوا میرے چہرے کے ایک حصے اور میرے پورے گلے اور گردن پر بری طرح گر گیا۔ اس کے بعد میرے پورے وجود میں آگ لگ گئی، جیسے کسی نے مجھ پر ابلتا ہوا لاوا گرا دیا۔ میں درد، کرب اور جلن کی شدت سے تڑپتے ہوئے چیخنے لگی، اور پھر میری دنیا تاریک ہو گئی اور مجھے کچھ ہوش و حواس نہ رہا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر سفید چادروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو تھی اور میرے پورے جسم میں ایسی ناقابل برداشت اور آگ برساتی جلن ہو رہی تھی کہ میں ہلنے کی کوشش کرتی تو تڑپ اٹھتی تھی۔ تیزاب کی وجہ سے میرے چہرے کی ایک سائڈ تھوڑی سی متاثر ہوئی تھی، لیکن میرا گلا اور گردن بری طرح جل چکے تھے۔ میں نے آئینے میں خود کو نہیں دیکھا، مگر مجھے احساس تھا کہ وہ خوبصورتی جس پر ذیشان کو اتنا غرور تھا، اب ایک داغ بن کر رہ گئی ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جب ڈاکٹر اور نرسوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والدین باہر کھڑے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے سرد، بے حس اور خشک لہجے میں صاف انکار کر دیا کہ میں ان دونوں سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، کیونکہ انہوں نے ہی تو مجھے اس جہنم میں، اس جلاد کے پاس دوبارہ دھکیلا تھا۔ انہوں نے ہی تو میرے آنسو اور میری چیخوں کا سودا برادری کی عزت کے نام پر کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس میرے بستر کے پاس آئی اور انہوں نے میرے شوہر کے اس وحشانہ حیوانی جرم کے خلاف میرا باقاعدہ قانونی بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ میرا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کی اور میرے اس ظالم اور درندہ صفت شوہر ذیشان کو قانون کی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جیل میں کیا قانونی سلوک ہوا، اسے اس کے کیے کی کیا سزا ملی اور وہ کس مقتل کا شکار ہوا، میں اس سے بالکل بے خبر تھی، کیونکہ میرا اس شخص سے، اس کے نام سے اور اس کی یادوں سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ اسپتال میں طویل علاج کے دوران میری جسمانی حالت تو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی، میرے زخم بھر رہے تھے، لیکن میرے اندر کا انسان مر چکا تھا، اور اس دوران روزانہ میرے ماں باپ روتے ہوئے، منتیں کرتے ہوئے مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن میرا دل ان کے لیے پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا اور میں انہیں ان سے ملنے سے بار بار صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اکثر اسپتال کی تنہائی میں، رات کے اندھیروں میں خود سے یہ کڑوا سوال کرتی تھی کہ جب میں نے اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر کہا تھا کہ وہ شخص میری جان لے لے گا، کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے صرف برادری، لوگوں کے خوف اور سماجی دباؤ میں آ کر میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ کیا بیٹی جب ایک بار رخصت ہو جائے تو کیا وہ اپنے سگے ماں باپ کے گھر پر 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی بوجھ بن جاتی ہے؟ میرا اس معاشرے کے ہر اس فرد سے، ہر اس روایت سے اور ہر ان والدین سے یہ سوال ہے جو اپنی بیٹیوں کو صرف لوگ کیا کہیں گے کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، کہ کیا شادی کے بعد بیٹی کا اپنے ماں باپ کے گھر پر سب حق، سب محبت اور سب تحفظ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا سگے ماں باپ جنہوں نے نازوں سے پالا ہو، وہ اپنی مظلوم بیٹی کو 2 وقت کا نوالا بھی خوشی سے نہیں دے سکتے کہ اسے دوبارہ اسی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں؟ یہ سوال میرے وجود کے ہر گوشے کو کوریدتا ہے۔ یہ وہ ٹھیس ہے جو مجھے ہر لمحہ یاد دلاتی ہے کہ میرا قصور کیا تھا؟ کیا صرف ایک بیٹی ہونا، یا پھر سچ بول کر اپنے شوہر کے شک کا شکار ہونا؟ جب میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی، زخموں نے منون ہونا شروع کیا اور جسمانی اذیت میں کچھ کمی آئی تو میں نے ایک دن ایک ہمدرد نرس کے ذریعے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ان سے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ مجھے میرے گھر والوں کے حوالے کرنے کی بجائے کسی ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں بے سہارا، مظلوم اور ظلم کی ماری ہوئی عورتیں پناہ لیتی ہیں، جسے لوگ دارالامان یا وومن شیلٹر ہوم کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آواز میں تمام تر عزم کو سمو کر صاف کہہ دیا کہ میں اب جی تو سکتی ہوں، مگر اپنے ماں باپ کے گھر واپس ہرگز نہیں جاؤں گی، کیونکہ ان کی مجبوریوں، ان کی خوفزدہ سوچ اور معاشرے کی فکر نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے جہاں میرا وجود ہی جل کر خاک ہو چکے۔ اب میں اسی پناہ گاہ کی سرد دیواروں کے سائے میں مقیم ہوں، یہی میری دنیا سمٹ گئی ہے۔
میرے والدین اب بھی مجھے یہاں مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں ان کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں گہری ہو چکی ہیں۔ اب میرا غصہ تو کچھ کم ہو گیا ہے، شاید اس لیے کہ وقت نے زخموں کو کچھ بھر دیا ہے، اس لیے میں ان سے مل لیتی ہوں۔ وہ ہر بار رو کر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے منتیں کرتے ہیں کہ مانور بیٹی، ہمیں معاف کر دو اور گھر واپس چلو، تمہارا کمرہ ویسا ہی ہے۔ مگر میں نے اپنے اس فیصلے پر پتھر کی طرح قائم رہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اب اسی ادارے میں رہ کر دوسری مظلوم خواتین کی مدد کرتی ہوں، ان کے آنسو پوچھتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا خود پر دوسرا ظلم ہے۔ اس دوران کئی بار میری ساس بھی روتی پیٹتی بال بکھیرے ہوئے دارالمان میں مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے میرے سامنے جھولی پھیلا کر گریہ ازاری کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے میرے اکلوتے بیٹے کو معاف کر دو، وہ بہت پچھتا رہا ہے، اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، تم اپنا کیس واپس لے لو۔ میں نے ان کی آہ و بکا و ممتا کا تماشا سن کر خاموش رہتی ہوں۔ میری خاموشی میں وہ طوفان ہے جو وہ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں دل میں سوچتی ہوں کہ اگر میں انسانی ناطے یا ان کی بوڑھی ممتا کے احترام میں اپنے ظالم شوہر کو دل سے معاف کر بھی دوں تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا میرا چہرہ، میری گردن اور میرا برباد شدہ سکون واپس آ جائے گا؟ نہیں، قانون اور اس رب کی قدرت کا نظام اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے ایک پاک دامن عورت کی زندگی، اس کا خواب، اس کا اعتماد اور اس کا وجود برباد کیا، اس لیے اب اسے اپنے کیے کی اپنی حیوانیت کی سزا بھگتنی ہی ہوگی، چاہے اس میں پوری زندگی کیوں نہ گزر جائے۔ میں اب اس پناہ گاہ کی چار دیواری میں اپنے رب کے سائے میں خود کو بالکل محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ یہاں کوئی شک کرنے والا نہیں، کوئی جلانے والا نہیں، اور یہی میری زندگی کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے کہ میں اب کسی مرد کی قید میں نہیں بلکہ اپنی خود مختاری کی اس قید میں پرسکون ہوں۔ آج جب میں دارالامان کی کھڑکی سے باہر پھیلے آسمان کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی صرف کسی رشتے کی قید کا نام نہیں بلکہ اس سانس کا نام ہے جو ہم عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بیٹی کا جنازہ ہی سسرال سے اٹھنا چاہیے۔ یہ جملہ سننے میں جتنا روایتی اور پرعزم لگتا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے دکھ اور زخم اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ہم نے گھر بسانے کی اس روایت کو گھر نبھانے کی مجبوری بنا دی ہے۔ یہ سچ ہے کہ گھر بسانے میں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو صبر اور مروت کا درس دے کر رخصت کرتے ہیں، مگر صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کسی ایسی درندگی کے سامنے خاموش ہو جائے جو بیٹی کی روح کو ہی تار تار کر دے۔ ماں باپ کا رشتہ بیٹی کے لیے سب سے پہلا جائے پناہ ہوتا ہے، اور جب وہ پناہ گاہی لوگوں کی باتوں کے خوف سے اپنے دروازے بند کر لیتی ہے تو بیٹی کا وجود صرف ایک بے بس کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ میں اپنے والدین سے اب کوئی گلہ نہیں کرتی کیونکہ میں نے سمجھ لیا کہ وہ بھی اس معاشرتی ڈھانچے کے غلام ہیں، مگر میری یہ کہانی ان تمام والدین کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو صرف رخصت نہ کرے بلکہ ان کی آنکھوں میں جھانکنا سیکھے، ان کی خاموش چیخوں کو سننا سیکھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مرحلہ آئے جہاں ظلم حد سے گزر جائے تو بیٹی کا ساتھ دینے میں دیر نہ کرے۔ ایک بیٹی کا گھر بسانا تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کا سایہ، اس کے سسرال کا احترام اور اس کے شوہر کی محبت کا سہارا ہو، نہ کہ کوئی ایسی آگ جس میں وہ روز جل کر راکھ ہوتی رہے۔ سسرال والوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ بہو گھر کی عزت ہوتی ہے، کوئی ایسی غلام نہیں جس پر شک کا شکنجہ کسا جائے۔ اگر وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر محبت دیں گے تو وہی بیٹی اس گھر کو جنت بنا دے گی، لیکن شک اور تشدد کے راستے ہمیشہ تباہی پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا یہ تجربہ اب ایک مشعل ہے۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے باوجود کسی سے نفرت نہیں پالی، بس یہ سیکھا ہے کہ خود کی عزت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ میں آج اس پناہ گاہ میں اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہی ہوں جہاں میں نے سیکھا ہے کہ کسی بھی رشتے کا احترام تب ہی قائم رہ سکتا ہے جب اس میں خودداری کا احساس زندہ ہو۔ میں اب اس معاشرے کی ان فرسودہ روایتوں سے لڑ رہی ہوں جو عورت کو صرف ایک قربانی کا بکرا سمجھتی ہے۔ میرا مقصد انتقام نہیں بلکہ ایک ایسی بیداری ہے جس کے بعد کسی بھی باپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ بیٹی کی ڈولی اٹھی ہے تو اب جنازہ ہی اٹھے گا، بلکہ ہر باپ فخر سے کہے کہ میری بیٹی جہاں بھی ہے باعزت اور محفوظ ہے۔ یہ زندگی، یہ سانس اور یہ عزت کسی بھی سماجی دباؤ سے بڑی ہے۔ اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کے احساسات کا پاس رکھیں، ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ظلم کے آگے کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھیں تو یقین مانیں شاید کسی مانور کو دوبارہ اپنا گھر، اپنا سکون اور اپنی خوبصورتی قربان نہ کرنی پڑے، کیونکہ اصل گھر وہی ہے جہاں انسان کا وجود، اس کی سوچ اور اس کی روح آزاد اور پرسکون ہو، اور جہاں رشتوں کی بنیاد خوف پر نہیں بلکہ باہمی اعتماد اور احترام پر رکھی گئی ہو۔ اے کائنات کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عاجزی سے سر جھکاتے ہیں۔ ہمارے ان تمام بہن بھائیوں پر اپنا خاص رحم فرما جو اس وقت کسی نہ کسی آزمائش کے دور سے گزر رہے، جہاں انہیں اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے میرے رب، جن بیٹیوں کے نصیب میں صبر کی چادر ہے انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، جو ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں انہیں اس جہنم سے نجات دلا، ان کے لیے عزت، تحفظ اور سکون کے راستے ہموار کر دے۔
جن ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے دکھ سے چھلنی ہے انہیں بصیرت عطا فرما کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ اپنا مان سمجھے اور وقت پڑنے پر ان کی ڈھال بن سکے۔ اے اللہ، جن لوگوں کے دلوں میں شک، نفرت اور حیوانیت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ان کے دلوں کو ہدایت عطا کر، ان کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر اور انہیں انسانیت کا سبق سکھا کہ کسی کی عزت اور زندگی کو برباد کرنا کتنی بڑی بربادی ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے معاشرے سے ان فرسودہ روایتوں کا خاتمہ فرما جو عورت کے وجود کو حقیر سمجھتی ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، اعتماد اور محبت کا جذبہ پیدا فرما۔ ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو نہ صرف ہمارے لیے سکون کا باعث ہو بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی بکھیر سکے۔ اے اللہ، جو بھی اس وقت اپنی زندگی کے کسی موڑ پر تنہا ہے اسے اپنا ساتھ عطا کر، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا تو ہے۔ ہمیں وہ بصیرت عطا کر کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور نہ ہی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔